अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीब मुनाकिद की और उसमें खिताब किया। खिताब के दौरान मुझे लगता है कि शायद मरियम नवाज साहिबा का तकरीर वाला पर्चा तब्दील हो गया था, या फिर मरियम नवाज साहिबा ने आर्मी की और इस हुकूमत की और पूरे पाकिस्तान की कामयाबी को हाईजैक कर लिया है। इंडिया के खिलाफ जंग, इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को मरियम नवाज साहिबा ने हाईजैक कर लिया और उठा के अपने खाते में डाल लिया। वो किस तरह से, आपको मैं सुना देता हूं मरियम नवाज साहिबा ने कहा क्या है। दोस्तों, फैसलाबाद में एक तकरीब हुई है और वो लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब थी। ठीक, आप चीजें नोट करते जाइएगा। लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब थी और उसमें जनाब हुआ यह है कि तकरीब का जैसे ही आगाज हुआ है तो बज़ाहिर ऐसे लगा कि जैसे कोई फौजी तकरीब हो रही है। बाकायदा वहां पर हमें यूनिफॉर्म वाले लोग नजर आए, बाकायदा मार्च पास्ट हुआ और सलामियां हुई बाकायदा। मैंने कहा यार पता नहीं ये कोई मिलिट्री की तकरीब हो रही है, शायद ये कोई 6 सितंबर की और या फिर कोई 23 मार्च की, या फिर ये तकरीब कोई जनाब हो रही है 14 अगस्त की। लेकिन पता चला ये तो लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब थी। एक निजी इदारे और एक यूनिवर्सिटी में, इदारे में कहीं थी, फैसलाबाद में थी। तो खैर जनाब, पहले ये मार्च पास्ट हुआ और जो एजुकेशन मिनिस्टर है पंजाब के, वो इसको होस्ट कर रहे थे। उन्होंने फिर मरियम नवाज साहिबा को जनाब इनवाइट किया स्टेज पर। अच्छा, यहां पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉपी की है, नकल मारी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, अकल होना जरूरी है। नकल की है, उसमें अकल ने इस्तेमाल किया। ये जनाब तकरीब थी दिन के वक्त की, और जैसे ही मरियम नवाज साहिबा स्टेज पे आने लगी हैं तो वो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ऑडियंस जितने भी बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, सब अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लें। बार बार कहा जी टॉर्च ऑन कर ले और मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल करें। और क्योंकि पीटीआई वाले ऐसा करते हैं अपने जलसों में। फैसल जावेद खान साहब कहते थे इमरान खान साहब के आने से पहले कि भाई मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ले, लेकिन मिनिस्टर साहब को किसी ने ये नहीं बताया कि भाई वो टॉर्च रात के वक्त में ऑन की जाती है। ये शिकर दोपहर का वक्त है और ये मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ले। खैर बच्चों ने टॉर्च ऑन भी की लेकिन वो नजर नहीं आई कोई। अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा आई। फिर थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि यार नहीं, मरियम नवाज साहिबा आई है तो ये कोई लैपटॉप की कोई तकरीब है। कुछ उन्होंने तकसीम भी किया। फिर उसके बाद जब तकरीर शुरू हुई है, अब लैपटॉप तकसीम की तकरीब थी, शुरू हुई है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बस 2-4 दिन पीछे लेके जाना चाहता हूं। पाकिस्तान और भारत की जंग हुई। जंग में मरियम नवाज साहिबा का जो रोल रहा वो आपके सामने है। एक ट्वीट नहीं मुजम्मती किया, मुजम्मत का लफ्ज तक इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने इंडिया का, भारत का या मोदी का नाम तक नहीं लिया। मतलब मरियम नवाज साहिबा के लिए जैसे ये कोई इशू हुआ ही नहीं है। बस जब वो पंजाब में ब्लास्ट हुए तो उन्होंने कहा कि जी हम ये खून रायगान नहीं देने जाएंगे, और ये वो हमारी अफवाज बहादुर, ये वो। नवाज शरीफ साहब मुकम्मल खामोश, बिल्कुल खामोश, जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीरें की मजबूरन, वो जाहिर सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन तो कहा, दुश्मन का नाम तक नहीं लिया। आप जनाब ये वो, मगर ये क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो ये वो शेर था ना। तो उसी तरह से जनाब शहबाज शरीफ साहब ने नाम नहीं लिया, मरियम नवाज साहिबा ने नाम तक नहीं लिया, और ठीक कोई मतलब कुछ भी नहीं। फिर जब ये जंग जीत गए हैं, जंग बंदी हो गई है, नवाज शरीफ साहब ने एक मुबारकबाद का एक ट्वीट किया, मरियम नवाज साहिबा ने मुबारकबाद का ट्वीट किया। अब नून लीग पर बड़ी लानतान हो रही थी। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, बड़ा सवालात उठ रहे थे इन पर। इन्होंने नाम क्यों नहीं लिया इंडिया का, इन्होंने मुजम्मत क्यों नहीं की, इन्होंने दोस्तियां निभाई हैं, इनके ताल्लुकात हैं और इनका मोदी के साथ गठजोड़ है, ये सवालात उठ रहे थे। अब ये सारी हजीमत धोने के लिए एक तकरीब रख ली गई जी।
مریم نواز صاحبہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تقریب ارینج کر لیجیے، پہلے کی کوئی پینڈنگ تھی اور یہ رکھ لیجیے لیپ ٹاپ اب تقسیم کرنے کی۔ اب یہ لیپ ٹاپ کی تقریب ہے، یہ جشن کی تقریب ہونی چاہیے تھی وزیر اعظم کی طرف سے، ملٹری کی طرف سے، کسی آفیشل کی طرف سے، صدر پاکستان کی طرف سے ہوتی، ایوان صدر میں ہوتی۔ اب یہ ایک جناب وہ لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب کا نام دے کر اور یہ پورے آپریشن کو ہائی جیک کر کے اور اس پہ جناب اپنا جھنڈا لگانے کی، یہاں پر بھی مریم نواز صاحبہ نے اپنی تختی لگانے کی کوشش کی۔ یہاں پر بھی اس وقت دیکھیے مختلف جگہوں پر یہ پوسٹر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس پہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے، اوپر لکھا ہوا ہے بنیان مرصوص۔ اب بنیان مرصوص کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نواز شریف صاحب کا تعلق ہے ہی نہیں، وہ تو نواز شریف صاحب تو تھے ہی نہیں۔ اچھا، لیکن جب یہ تقریب ہوئی، تقریر کا آغاز سنیے گا۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے میری تصویر بنائی ہوئی ہے، یہ آپ لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے، تصویر دیکھ کے مریم نواز صاحبہ خوش ہو گئی، تو میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ کہتی ہے میں آج جب آپ کے پاس آ رہی تھی اور یہ تقریب پہلے ہونی تھی، پھر پوسٹ پون ہو گئی جنگ کی وجہ سے، تو جب میں آپ کی طرف آ رہی تھی، آج جب ہم مل رہے ہیں تو یقین کریں آج رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم سب جذباتی ہو رہے ہیں اور سبھی جذباتی بھی ہیں، ایموشنل ہیں اور ہم سب خوش بھی ہیں، آپ بھی اور میں بھی۔ آپ کا اور میرا سر اس وقت فخر سے بلند ہو گیا ہے، پاکستان جو ہے وہ اس وقت پورا پاکستان سر بلند ہو گیا ہے، پاکستان کا پرچم سر بلند ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر یہاں سے جناب آگے سنیے گا، جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا، پھر یہاں پہ دشمن کا لفظ بولا ہے، بھارت کا نہیں بولا۔ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ سائز میں بھی ہم سے بڑا تھا اور وسائل میں بھی بڑا تھا، لیکن ہماری افواج پاکستان نے اور عوام نے واقعی بنیان مرصوص بن کر یہ جنگ لڑی ہے، عوام نے ہماری نے جو ہے وہ افواج کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن بس اتنا ہی، آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ آپ اس وقت پورا پاکستان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، جو میں آپ کو اس سے آگے مریم نواز صاحبہ کے الفاظ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ایسے وقت میں جب پورا پاکستان یونائٹ ہے، سنیے گا۔ آگے کہتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں اسکالرشپس کے لیے آپ کے پاس آتی تھی اور میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ جو آپ کو نفرت سکھائی جا رہی ہے، یہ جو آپ کو تقسیم سکھائی جا رہی ہے، جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں اور ان پر حملہ کر دو، ٹھیک ہے، یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کو حملہ کر دو، یہ آپ کو سکھایا جا رہا تھا، انہی مطلب اداروں نے، آج انہی افواج نے یہ کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ مریم نواز صاحبہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ادارے نہیں ہیں، جبکہ عمران خان کا ایک بڑا وائرل ہونے والا ایک بیان ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، بڑا وائرل ہوا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے اور مجھ سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ اداروں کو آن کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب جو کہتے تھے آپ کو بتایا جاتا تھا کہ یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں۔ آگے سنیے جی، پھر آگے اب کریڈٹ لے رہی ہیں، پہلے خاموش رہی، مسلسل خاموش کیوں رہی وہ بھی آگے چل کے میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں گا، ٹائم بس گیا تو۔ کہتی ہیں آپ کو پتا ہے، اب کریڈٹ، یہ جو رافیل طیارے ہیں، فرینچ جہاز ہیں جسے F-17 تھنڈر نے مار گرایا، یہ نواز شریف صاحب نے کئی سال پہلے یہ پودا لگایا تھا، یہ طیارے نواز شریف نے بنائے اور انہوں نے تو یہاں تک یہ تاثر دے دیا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جس پر یہ نواز شریف صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، پھر انہوں نے یہاں تک تاثر دے دیا کہ بھائی یہ جو پائلٹس ہیں جہازوں کے، یہ بھی نواز شریف صاحب نے بنائے، اور یہ جو شیر دل جوان ہے یہ بھی نواز شریف صاحب نے بنائے، اور انہوں نے آج ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اچھا، کہتی ہیں یہ نواز شریف صاحب نے طیارے بنائے۔ اچھا، یہ نہیں بتاتی کہ ان کے ساتھ جن طیاروں نے اصل میں مار گرایا وہ J-10C تھے، جو چائنا سے عمران خان صاحب نے 2022 میں 8 ماہ کی قلیل مدت میں اس سے چائنا سے لیے تھے۔
یہ نہیں بتاتی، اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ J-10C پاکستان کی فلیٹ میں ہے ہی نہیں۔ JF-17 تھنڈر ہے، کیونکہ وہ نواز شریف نے بنایا تھا۔ نواز شریف وہ ان کے پیج وہ ٹائٹ کر رہے تھے، پانا لے کے وہ ٹائٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے جناب اس پہ وہ سارا گوٹا کناری لگائی اور ہوا میں اڑایا۔ خیر جناب، پھر پی ٹی آئی کے خلاف پھر نفرت، پھر زہر اگلنا، شہداء کی یادگاریں جن کو آگ لگائی گئی اور قوم کو ترغیب دی گئی کہ ان شہداء کی یادگاروں کو جلاؤ، آگ لگاؤ، ان پر جوتوں سمیت چڑھ دوڑو۔ آج اپنے انہی شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے، اور جو لوگ اس بنیاد مرصوص جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ان کی قربانیاں دینے کی وجہ سے آج ہمیں فتح نصیب ملی ہے، فتح نصیب ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس وردی کو ڈنڈے پر ٹانگ کر اس وردی کی تضحیک کی گئی، مذاق اڑایا گیا۔ اچھا، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں دوستو، اتنی تضحیک اس وردی کی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی تھی، ان لوگوں نے نہیں کی تھی جتنی تضحیک مریم نواز صاحبہ نے بار بار ریپیٹ کر کے کر دی ہے۔ بار بار ریپیٹ کر کے جتنی تضحیک مریم نواز صاحبہ نے کر دی ہے نا وردی کی، اتنی شاید پی ٹی آئی والوں نے بھی نہ کی ہو، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتی ہے مذاق اڑایا گیا جس وردی کا۔ آج جو وہ بارڈر پہ لڑ رہے تھے، آج جو جہاز اڑا رہے تھے، جو فوجی جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے ہمیں جتوایا، وہی وردی ان لوگوں نے پہنی ہوئی تھی۔ بالکل جی، وہی پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہاں پر جب یہ باتیں کر رہی تھی تو اب یہ کلپ لگ گیا پی ٹی آئی والوں کے ہاتھ، جب یہ فوج کے ساتھ ہمدردیاں دکھا رہی ہیں اور پی ٹی آئی والوں کو اس طرح سے فوج مخالف ثابت کر رہی ہیں۔ اب پی ٹی آئی والے ایک کلپ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس میں مریم نواز صاحبہ نے اسی طرح ایک تقریب میں بیٹھ کے تقریر کر رہی تھی، سامنے کارکنان تھے اور نعرے لگوائے تھے، یہ جو وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ وہ مارا ماری کیا تھی، وہ دہشت گردی کیا تھی؟ وہ دہشت گردی یہ تھی کہ نواز شریف کو کرپشن ثابت ہونے پر عدالتوں نے نااہل کر کے اقتدار سے نکالا تھا، اور اس کا الزام انہوں نے فوج پر لگایا تھا، فوج اور باجوہ کے خلاف، باجوہ پر لگایا تھا، فیض حمید نے لگایا تھا، اور ان دونوں کے گرج میں پوری فوج پر یہ الزام لگایا اور فوج کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ وہ ویڈیو آج وائرل ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے انٹرویو اس تقریر سے زیادہ۔ پھر آخر میں سنیے گا جناب، سنیے گا، لیکن آپ نے ہنسنا نہیں ہے۔ یہ پہلے مجھ سے وعدہ کیجئے کہ اب جو میں کہنے لگا ہوں آپ نے ہنسنا نہیں ہے۔ کہتی ہیں 28 مئی 1999 میں بچوں کیا ہوا تھا؟ آپ بتائیے بچوں، 28 مئی کو کیا ہوا تھا؟ بچوں نے کہا جی ایٹم بم چلا تھا۔ پھر وہ کہتی ہیں اچھا، یہاں پر میں مریم نواز صاحبہ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کروں گا، یہاں پر انہوں نے انڈیا کا نام لیا۔ اچھا، کہتی ہیں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، انڈیا نے جب دھماکے کیے، اتنا سا نام لیا 1998 میں۔ نواز شریف پرائم منسٹر تھے، انڈیا نے دھماکے کیے، تو نواز شریف صاحب کو سب کہہ رہے تھے کہ دھماکوں کا جواب نہ دینا، لیکن نواز شریف صاحب ڈٹ گئے، کہا یہ میرے قوم کی انٹیگریٹی کا سوال ہے، یہ سوبرنٹی کا سوال ہے، یہ وقار کا سوال ہے، میں دھماکے کروں گا، میں دشمن کو جواب دوں گا۔ پھر نواز شریف کسی پریشر میں نہیں آئے، دھماکے کر دیے۔ اچھا، آگے سنیے گا، آپ نے ہنسنا نہیں ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے، کہتی ہیں آپ کو نواز شریف کا وہ جملہ یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے لوگ ہیں، کہ 28 مئی کو ہم نے دھماکے کیے تھے۔ دھماکوں کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر جناب وہ کہتی ہیں کہ 28 مئی 1900، یہ بعد میں پہلے میں آپ کو بتا دوں 28 مئی 1998 کو نواز شریف صاحب کا وہی کردار تھا جو 10 مئی 2025 کو تھا۔ اب میرے خیال میں 10 مئی 2025 کا نواز شریف صاحب کا کردار بتانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عظمہ بخاری نے تو کہا کہ یہ سارا جو آپریشن تھا یہ نواز شریف صاحب نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کے پیچھے نواز شریف صاحب تھے، جبکہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس جنگ کی پوری پلاننگ جنرل سید عاصم منیر نے کی ہے، انتہائی دلیری سے
दानिशमंदी से, और मैं इसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि मेरी उन दिनों दिन रात टेलीफोन पर और फेस टू फेस इनसे बात होती है। बतौर पाकिस्तानी मुझे इन पर फख्र है। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। इसका मतलब है कि अज़मा बुखारी साहिबा अपनी तरफ से ठोक रही हैं। अच्छा, यहां तक तो आपको पता है कि जो 10 मई को नवाज शरीफ साहब का किरदार था ना, 28 मई को भी यही था। 28 मई को भी एटम बम के धमाके फौज ने करवाए थे। नवाज शरीफ साहब नहीं करना चाहते थे। नवाज शरीफ साहब पर अमेरिका का प्रेशर था, डरे हुए थे, इंडिया के साथ वफा निभा रहे थे। आर्मी ने कहा था कि भाई अगर नहीं करते तो सारा सिस्टम तैयार है, जब बस जाके बटन दबाना है। नहीं करते तो वो बटन भी हम भी दबा देंगे, दबा के कर लेंगे, लेकिन आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। आपकी इज्जत इसी में है, आप हमारे साथ गाड़ी में बैठो, चलो और वो बटन दबाओ। ये सीन हुआ था 28 मई को। अब आपको पता तो चल गया ना 10 मई को कि ये कितने पानी में है। फिर अब क्रेडिट कहती है 28 मई 1998 हमने वो मुकाबला 5-6 से जीता था। फिर कहती है 10 मई 2025 को हमने वो मुकाबला 0-6 से जीता है। जज्बाती हो गई ऐसे जज्बाती जैसे पता नहीं वो लॉन्चर का बटन जो है इन्होंने दबाया था, फतह 1 का बटन जैसे मरियम नवाज साहिबा ने दबाया था, जैसे ये सारा जंग मरियम नवाज साहिबा ने प्लान की, नारे लगा रही हैं। और पहले क्या किरदार था, एक ट्वीट तक ना कर सकी, ये असल इनका किरदार था। अब मुझे अच्छा, इसमें अब ये बच्चों की तकरीब थी, लैपटॉप की तकरीब थी, यहां पर भी इंतशार, यहां पर भी नफरत। एक और बात, ऐसे वक्त में जब पूरी कौम यूनाइट हो चुकी है, पूरी कौम को यूनिटी की जरूरत है, दुश्मन इस वक्त ताक में बैठा है और सभी पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पूरे पाकिस्तान की यूनिटी की तारीफें कर रहा है। अता तारर ने 12 तारीफें की, राना सनाउल्लाह ने शुक्रिया भी अदा किया, तारीफें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि भाई जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के साथ, अफवाज के साथ खड़े होके यकजहती का सबूत दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा यहां पर जानबूझ के ये फिर इंतशार फैलाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि इनको ये यूनिटी पसंद नहीं आ रही। दोस्तों, चैनल आपका अपना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।